دوستو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ دوستو آج کی شاندار ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت زیادہ شاندار ڈرامہ کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جی ہاں گائز، آج ہم بات کریں گے زنجیریں ڈرامہ کی، اور اس کے ایپیسوڈ 34 آپ کے سامنے آ چکا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے ساتھ یہ وفات کا بھی دن ہے، تو وہیں پر ہمیں اتنا افسوس بھی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں گائز زنجیریں ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 34 کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ ایک کاپی رائٹ ڈسکلیمر ہے، امپورٹنٹ نوٹس ہے یوٹیوب الگورتھم کے لیے بھی اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے میرا یوٹیوب سے ریکویسٹ ہے، یوٹیوب کے الگورتھم سے، کہ پلیز اس ویڈیو کو بوسٹ کریں، ویڈیو کی ریچ کو نہ روکیں، ویڈیو کو پلیز بوسٹ دس ویڈیو اینڈ دس از دا important notice for you. This video is created for educational, informational, commentary, review and research purposes only. My intention is not to infringe any copyright. This content is used under fair use principle under section 107 of the Copyright Act 1976. Any copyrighted material used in this video belongs to its respective owners. All rights and credit go to them. Content is used for criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. This is a fair use permitted by law. I do not claim ownership of any copyrighted material used in this video. All rights are reserved to the respective copyright owners. This video is not made for commercial purposes or to make any profit. It is intentioned surely for non-profit and educational use. My intention is not to infringe any copyright. I respect the hard work of the content creators and always support the original content. Thank you for your understanding and support. تو آج ہم اس کے ایپیسوڈ نمبر 34 کی بات کریں گے، زنجیریں ڈرامہ کی۔ زنجیریں ڈرامہ کا لاسٹ ٹائم ایپیسوڈ 33 آیا تھا 20 اگست 2026 کو۔ اس کے صرف ایپیسوڈ 33 کی ویورشپ کی صرف یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب پر 1,19,40,876 لوگ، اتنے بڑا نمبر ہے یہ گائز، لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ 1,20,00,000 لوگ تقریباً اس کو صرف یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں چند ہی دنوں کے اندر، 5-6 دنوں کے اندر۔ اس سے آپ اس کی ویورشپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر بھی بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو دیکھتی ہے، اس ڈرامہ کی آڈینس بہت بڑی ہے۔ صرف یوٹیوب پر اس کو 11.94 ملین لوگ اس کو صرف 4 سے 5 دن میں دیکھ چکے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ ہے ویورشپ۔ اس سے علاوہ آپ اس کی ٹی وی پر اندازہ لگا لیں کتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ ڈرامہ کے اندر مین ہے سجل علی، امیر گیلانی، دانیال ظفر، سحر ہاشمی، احسان خان اور عدنان صدیقی۔ اور ڈرامہ کی بات کریں تو زنجیریں کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ دس ایپیسوڈ آف زنجیریں فوکس آن دی escalating tension and confession within the family, leading to a dramatic turning point. Confliction and confection. Shahnoor confronts Sohrab Khan and its accomplices, regretting their illicit affair and past crimes. Shahnoor reveals horrific details, include their involvement in positioning Sherdil, placing explosives and conspiring to mill Bano Bibi. Family betrayals of Farhan Khan and his nephew have a heated confrontation where the truth nature of their manipulative relationship is exposed, involving deep-seated resentment regarding Hayat Khan bloodline and past verdant. Justice served کی بات کریں تو this episode culminates in a shocking development where Sardar Sar Buland Khan intervenes, officially arresting Sohrab Khan for the murder of the Sherdil Khan, Magul, and his own fiancée Shahnoor, and he declared that Jigra will now determine the appropriate punishment for these hilarious کرائمز۔ تو بات کریں اس ایپیسوڈ کی 34 کی تو زنجیریں ڈرامہ کا ایپیسوڈ 34 ہے، کافی زیادہ شاندار ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کس خاندانی رازو، دھوکے اور انصاف کے حصول پر مبنی ایک زنجیریں جذباتی موڑ پیش کرتی ہیں۔ اس کی حیثیت کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات میں
سچائی کا سامنا شاہ نور نے سہراب خان اور اس کے ساتھی کے ناجائز تعلقات اور اس کے ماضی کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ کس طرح انہوں نے شیر دل کو زہر دینے، اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے اور بانو بی بی کے قتل کی سازش میں حصہ لیا۔ خاندانی غداری: زعفران خان اور اس کے بانجے کے درمیان ایک تلخ بحث چھڑی ہوئی ہے جس میں ان کے رشتہ دار کی مکاری اور حیات خان کے خون اور پرانی دشمنیوں سے متعلق گہرے زخم آئے۔ انصاف کی فراہمی: قسط کے اختتام ایک ڈرامائی موڑ پر ہوا جب سربلند خان سردار نے مداخلت کی اور مداخلت کرنے کے بعد سہراب خان کو شیر دل خان، ماں گل اور اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ایک جرگہ ان سنگین جرائم کی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اس ڈرامے میں سہراب خان کا کیا کردار ہے، اس کے علاوہ جرگہ سبحان خان کو کیا سہراب خان کو سزا سنائے گا۔ ویڈیو میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے کہ جرگہ سہراب خان کو کیا محضوظ سزا سنائے گا۔ ویڈیو یہ صرف بتاتی ہے کہ سردار سربلند نے سہراب خان کو قتل کے الزامات میں گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ جرگہ اس کی سزا کا تعین کرے گا۔ کیا شبہ نور کی جان بھی بچ جائے گی؟ سحر ہاشمی، احسان خان اور عدنان صدیقی۔ اور ڈرامہ کی بات کریں تو زنجیریں کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ دس ایپیسوڈ آف زنجیریں فوکس آن دی escalating tension and confusion within the family leading to a dramatic turning point. Confection. Shahnur confronts Sohrab Khan and its accomplices regretting their illicit affair and past crimes. Shahnur reveals horrific details include their involvement in positioning Sher Dil, placing explosives and conspiring to mill Bano Bibi. Family betrayal: Zafran Khan and his nephew have a heated confrontation where the truth nature of their manipulative relationship is exposed, involving deep-seated resentment regarding Hayat Khan bloodline and past verdict. Justice served کی بات کریں تو this episode culminates in a shocking development where Sardar Sarbuland Khan intervenes, officially arresting Sohrab Khan for the murder of the Sher Dil Khan, Magul, and his own fiancée Shahnur, and he declared that a jigra will now determine the appropriate punishment for these hilarious کرائمز۔ تو بات کریں اس ایپیسوڈ کی 34 کی تو زنجیر ڈرامہ کا ایپیسوڈ 34 ہے، کافی زیادہ شاندار ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کس خاندانی رازو، دھوکے اور انصاف کے حصول پر مبنی ایک زنجیریں جذباتی موڑ پیش کرتی ہیں۔ اس کی حیثیت کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات میں سچائی کا سامنا شاہ نور نے سہراب خان اور اس کے ساتھی کے ناجائز تعلقات اور اس کے ماضی کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ کس طرح انہوں نے شیر دل کو زہر دینے، اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے اور بانو بی بی کے قتل کی سازش میں حصہ لیا۔ خاندانی غداری: زعفران خان اور اس کے بانجے کے درمیان ایک تلخ بحث چھڑی ہوئی ہے جس میں ان کے رشتہ دار کی مکاری اور حیات خان کے خون اور پرانی دشمنیوں سے متعلق گہرے زخم آئے۔ انصاف کی فراہمی: قسط کے اختتام ایک ڈرامائی موڑ پر ہوا جب سربلند خان سردار نے مداخلت کی اور مداخلت کرنے کے بعد سہراب خان کو شیر دل خان، ماں گل اور اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ایک جرگہ ان سنگین جرائم کی سزا کا فیصلہ کرے گا۔
اس ڈرامے میں سہراب خان کا کیا کردار ہے، اس کے علاوہ جرگا جو ہے سبران خان کو کیا سہراب خان کو سزا سنائے گا۔ ویڈیو میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے کہ جرگا سہراب خان کو کیا محظوظ سزا سنائے گا۔ ویڈیو یہ صرف بتاتی ہے کہ سردار سربلند نے سہراب خان کو قتل کے الزامات میں گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ جرگا اس کی سزا کا تعین کرے گا۔ کیا شبہ نور کی جان بھی بچ جائے گی؟ ڈرامہ سیریل زنجیریں کی قسط میں فراہم کردہ ٹرانسکرپٹ کے مطابق شہباز نور کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انتہائی الگ ہے۔ قسط کے آخر میں سردار سربلند خان نے سہراب خان کو جن جرائم کے ارتکاب پر گرفتار کیا، ان میں اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کا ذکر بھی شامل ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شبہ نور اس قسط میں زندہ ہی نہیں بچی۔ اس کے علاوہ قسط کے دوران شبہ خود کو بھی اپنے انجام کے بارے میں اشارہ دیے تھے، جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سہراب خان نے شبہ نور کو کیوں مارا؟ تو اس کا سوال کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ شبہ خان کو کیوں مارا گیا۔ ڈرامہ زنجیریں کے اس قسط کے مطابق سہراب خان نے اپنی منگیتر شبہ نور کو اس لیے قتل کیا کہ کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے تمام راز اور جرائم کا پردہ فاش کر دے گی۔ اس کی اہم وجوہات بھی درج ذیل ہیں۔ رازوں کا افشا: شبہ نور نے سہراب خان کے تمام کالے کرتوت بشمول شیر دل خان کو زہر دینے، بارودی سرنگیں بچھانے اور بانو بی بی کے بڑبل کی شادی کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ مزاحمت: جب بانو بی بی کی سہراب خان اس کے بھائی کی مکاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ شبہ نور ان تمام واقعات کی گواہ تھی اور وہ سہراب خان کو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خوف بھی تھا کہ سہراب خان اپنی طاقت اور سرداری کو بچانے کے لیے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا رہا تھا جو اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ شبہ نور کا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے قتل کر دیا۔ سہراب خان کو آخر کیسی سزا ملی یا کیسی سزا ملنی چاہیے تھی؟ کیونکہ ایک تو جرگا بیٹھا ہے، جرگا ہی سزا دے گا، جرگا موت کا بدلہ موت ہی مانگے گا، لیکن سہراب خان کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ یہ ڈرامہ کافی زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چند ایپیسوڈ ایسے ہیں شروع والے جن کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ جس دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو اس ڈرامہ کی بھی لت لگ جائے گی۔ اور ہمارا اس خراب ہو چکا ہے یار، کیا وقت قسمت ہی آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کا مسئلہ بنا ہی رہتا ہے۔ ہماری قسمت میں کیا ہے، ایک مہینے سے جو ہے دماغ خراب ہو رہا ہے یار، جو اللہ پاک کو مسئلے حل کروا دے۔ تو ڈرامہ سیریل زنجیریں کی قسط میں فراہم کردہ ٹرانسکرپٹ کے مطابق شہباز نور کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انتہائی الگ ہے۔ قسط کے آخر میں سردار سربلند خان نے سہراب خان کو جن جرائم کے ارتکاب پر گرفتار کیا، ان میں اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کا ذکر بھی شامل ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شبہ نور اس قسط میں زندہ ہی نہیں بچی۔ اس کے علاوہ قسط کے دوران شبہ خود کو بھی اپنے انجام کے بارے میں اشارہ دیے تھے، جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سہراب خان نے شبہ نور کو کیوں مارا؟ تو اس کا سوال کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ شبہ خان کو کیوں مارا گیا۔ ڈرامہ زنجیریں کے اس قسط کے مطابق سہراب خان نے اپنی منگیتر شبہ نور کو اس لیے قتل کیا کہ کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے تمام راز اور جرائم کا پردہ فاش کر دے گی۔ اس کی اہم وجوہات بھی درج ذیل ہیں۔ رازوں کا افشا: شبہ نور نے سہراب خان کے تمام کالے کرتوت بشمول شیر دل خان کو زہر دینے، بارودی سرنگیں بچھانے اور بانو بی بی کے بڑبل کی شادی کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ مزاحمت: جب بانو بی بی کی سہراب خان اس کے بھائی کی مکاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ شبہ نور ان تمام واقعات کی گواہ تھی اور وہ سہراب خان کو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خوف
بھی تھا کہ سہراب خان اپنی طاقت اور سرداری کو بچانے کے لیے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا رہا تھا جو اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ شبہ نور کا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے ناقابل برداشت کی تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے ختم کر دیا۔ سہراب خان کو آخر کیسی سزا ملی یا کیسی سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک تو جرگہ بیٹھا ہے، جرگہ ہی سزا دے گا، جرگہ موت کے بدلے موت ہی مانگے گا، لیکن سہراب خان کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ یہ ڈرامہ کافی زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چند ایپیسوڈ ایسے ہیں شروع والے جن کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ جس دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو اس ڈرامہ کی بھی لت لگ جائے گی، اور ہمارے اس سے خراب ہو چکا ہے یار، کیا وقت قسمت یہ آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کا مسئلہ بنا ہی رہتا ہے۔ ہماری قسمت میں کیا ہے، ایک مہینے سے جو ہے دماغ خراب ہو رہا ہے یار، جو اللہ پاک کو مسئلے حل کروا دے۔ تو یہ ڈرامہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ زنجیریں کسی نے بندھی تو زنجیریں کسی نے کھولی، لیکن اس کے مطابق سردار سربلند خان نے سہراب خان کو شیر دل خان، ماگل اور شبہ نور کے متمال کے جرم میں بھی گرفتار تو کر لیا تھا، لیکن ویڈیو قسط میں جرگہ کی جانب سے سہراب خان کی سنائی ہوئی حتمی سزا کا ذکر موجود تو نہیں۔ سردار سربلند نے صرف یہ اعلان کیا کہ جرگہ بٹھایا گیا ہے جو سہراب خان کی سزا کا تعین کرتا ہے، لیکن سردار سربلند نے سہراب کو کہاں سے گرفتار کیا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتہ چلنی چاہیے۔ سردار سربلند خان جو ہے کافی زیادہ اچھا انسان ہے، اور سہراب خان جو کہ شروع میں تو اس کا دوست تھا۔ 33 کی ویورشپ کی صرف یوٹیوب کی بات کریں تو یوٹیوب پر 1,19,40,876 لوگ، اتنا بڑا نمبر ہے یہ گائز، لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ 1,20,00,000 لوگ تقریباً اس کو صرف یوٹیوب پر دیکھ چکے ہیں چند ہی دنوں کے اندر، 5-6 دنوں کے اندر۔ اس سے آپ اس کی ویورشپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر بھی بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو دیکھتی ہے، اس ڈرامہ کی آڈینس بہت بڑی ہے۔ صرف یوٹیوب پر اس کو 11.94 ملین لوگ اس کو صرف 4 سے 5 دن میں دیکھ چکے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ ہے ویورشپ۔ اس سے علاوہ آپ اس کی ٹی وی پر اندازہ لگا لیں کتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ ڈرامہ کے اندر مین ہے سجل علی، امیر گیلانی، دانیال ظفر، سحر ہاشمی، احسان خان اور عدنان صدیقی۔ اور ڈرامہ کی بات کریں تو زنجیریں کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ دس ایپیسوڈ آف زنجیریں فوکس آن دی escalating tension and confession within the family leading to a dramatic turning point, confrontation and confection. Shahnur confronts Sohrab Khan and its accomplices, regretting their illicit affair and past crimes. Shahnur reveals horrific details, include their involvement in positioning Sher Dil, placing explosives and conspiring to mill Bano Bibi. Family betrayal. Zafaran Khan and his nephew have a heated confrontation where the truth nature of their manipulative relationship is exposed, involving deep seated resentment regarding Hayat Khan bloodline and past verdict. Justice served کی بات کریں تو this episode culminates in a shocking development where Sardar Sarbuland Khan intervenes, officially arresting Sohrab Khan for the murder of the Sher Dil Khan, Magul, and his own fiancée Shahnur, and he declared that Jigra will now determine the appropriate punishment for these hilarious کرائمز۔ تو بات کریں اس ایپیسوڈ کی 34 کی تو زنجیر ڈرامہ کا ایپیسوڈ 34 ہے، کافی زیادہ شاندار ہونے والے ہیں۔ اس کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ کس خاندانی رازو، دھوکے اور انصاف کے حصول پر مبنی ایک زنجیریں جذباتی موڑ پیش کرتی ہیں۔ اس کی حیثیت کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ اہم واقعات میں سچائی کا سامنا، شاہ نور نے سہراب خان اور اس کے ساتھی کے ناجائز تعلقات اور اس کے ماضی کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا کہ کس طرح انہوں نے شیر دل کو زہر دینے، اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے اور بانو بی بی کے قتل کی سازش میں حصہ لیا۔
خاندانی غداری، زعفران خان اور اس کے بانجے کے درمیان ایک تلخ بحث چھڑی ہوئی ہے، جس میں ان کے رشتہ دار کی مکاری اور حیات خان کے خون اور پرانی دشمنیوں سے متعلق گہرے زخم آئے۔ انصاف کی فراہمی قسط کے اختتام ایک جو ہے وہ ڈرامائی موڑ پر ہوا، جب سربلند خان سردار نے جو ہے وہ مداخلت کی، اور جو ہے وہ مداخلت کرنے کے بعد سہراب خان کو شیر دل خان، ماں گل اور اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ ایک جرگہ ان سنگین جرائم کی سزا کا فیصلہ کرے گا۔ اس ڈرامے میں سہراب خان کا کیا کردار ہے، اس کے علاوہ جرگہ جو ہے سبران خان کو کیا سہراب خان کو سزا سنائے گا۔ ویڈیو میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے کہ جرگہ سہراب خان کو کیا محظوظ سزا سنائے گا۔ ویڈیو یہ صرف بتاتی ہے کہ سردار سربلند نے سہراب خان کو قتل کے الزامات میں گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ جرگہ اس کی سزا کا تعین کرے گا۔ کیا شبہ نور کی جان بھی بچ جائے گی؟ ڈرامہ سیریل زنجیریں کی قسط میں فراہم کردہ ٹرانسکرپٹ کے مطابق شہباز نور کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انتہائی الگناک ہے۔ قسط کے آخر میں سردار سربلند خان نے سہراب خان کو جن جرائم کے ارتکاب پر گرفتار کیا، ان میں اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کا ذکر بھی شامل ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شبہ نور اس قسط میں زندہ ہی نہیں بچی۔ اس کے علاوہ قسط کے دوران شبہ خود کو بھی اپنے انجام کے بارے میں اشارہ دیے تھے، جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سہراب خان نے شبہ نور کو کیوں مارا؟ تو اس کا سوال کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ڈرامہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ زنجیریں کسی نے باندھی تو زنجیریں کسی نے کھولی، لیکن اس کے مطابق سردار سربلند خان نے سہراب خان کو شیر دل خان، ماں گل اور شبہ نور کے متمال کے جرم میں بھی گرفتار تو کر لیا تھا، لیکن ویڈیو قسط میں جرگہ کی جانب سے سہراب خان کی سنائی ہوئی حتمی سزا کا ذکر موجود تو نہیں۔ سردار سربلند نے صرف یہ اعلان کیا کہ جرگہ بٹھایا گیا ہے جو سہراب خان کی سزا کا تعین کرتا ہے، لیکن سردار سربلند نے سہراب کو کہاں سے گرفتار کیا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتہ چلنی چاہیے۔ سردار سربلند خان جو ہے کافی زیادہ اچھا انسان ہے، اور سہراب خان جو کہ شروع میں تو اس کا دوست تھا بلکہ کزن تھا، بعد میں اس کے ساتھ دھوکہ دے کر اس نے اپنے بھائی کی طرح اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن سارے ہی بعد میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے دنیا میں، تو یہی سب طرف چلتا ہے۔ لیکن اس قسط کے مطابق سردار سربلند خان نے سہراب خان کو ڈیرے کے مقام پر گرفتار کیا۔ سردار سربلند خان وہاں اپنے محافظوں کے ساتھ پہنچے اور سہراب خان کو شیر دل خان، ان کی اہلیہ ماں گل اور ان کے ساتھیوں شبہ کے الزام میں باقاعدہ طور پر حراست میں لیا تھا۔ گرفتاری کے وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ گرفتاری کے ماحول تو پھر ماحول ہی ہوتا ہے۔ لیکن گائز میرے چینل سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر اس طرح کی مزید معلومات مل سکیں۔ اور میرا دل اٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں گائز دل نہیں کر رہا آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیو بنانا، اس کے لیے نہ ویوز آتے ہیں نہ پیسے آتے ہیں، لیکن اس طرح کی ویڈیوز جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ ریویو ویڈیو ہے، چکے ہیں چند ہی دنوں کے اندر، 5-6 دنوں کے اندر، اس سے آپ اس کی ویورشپ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر بھی بہت بڑی آڈینس اس ڈرامہ کو دیکھتی ہے، اس ڈرامہ کی آڈینس بہت بڑی ہے۔ صرف یوٹیوب پر اس کو 11.94 ملین لوگ اس کو صرف 4 سے 5 دن میں دیکھ چکے ہیں۔ یوٹیوب پر یہ ہے ویورشپ، اس سے علاوہ آپ اس کی ٹی وی پر اندازہ لگا لیں کتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے۔ ڈرامہ کے اندر مین ہے سجل علی، امیر گیلانی، دانیال ظفر، سحر ہاشمی، احسان خان اور عدنان صدیقی۔ اور ڈرامہ کی بات کریں تو زنجیریں کافی زیادہ شاندار ڈرامہ ہے۔ دس ایپیسوڈ آف زنجیریں فوکس آن دی escalating tension and confession within the family, leading to a dramatic turning point, confrontation and confection. Shahnur confronts Sohrab Khan and its
complaints regarding their illicit affair and past crimes. Shah Noor reveals horrific details, include their involvement in positioning Sherdil, placing explosives, and conspiring to mill Bano Bibi. Family betrayals of Farhan Khan and his nephew have a heated confrontation where the truth nature of their manipulative relationship is exposed, involving deep seated resentment regarding Hayat Khan bloodline and past variant. जस्टिस सर्वडी की बात करें तो दिस एपिसोड culminates in a shocking development where Sardar Sir Buland Khan intervenes, officially arresting Sohrab Khan for the murder of the Sher Dil Khan, Magul, and his own fiancée Shahnur, and he declared that Jigra will now determine the appropriate punishment for these hilarious crimes. تو بات کریں اس ایپیسوڈ کی 33 کی ایپیسوڈ 34 کی سوری تو زنجیر ڈرامہ کا ایپیسوڈ 34 کافی زیادہ شاندار ہونے والے ہیں. اس کے اندر ایسی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں جو کہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. کس خاندانی رازو دھوکے اور انصاف کے حصول پر مبنی ایک زنجیریں جذباتی موڑ پیش کرتی ہیں. اس کی حیثیت کے اہم واقعات درج ذیل ہیں. اہم واقعات میں سچائی کا سامنا، شاہ نور نے سہراب خان اور اس کے ساتھی کے ناجائز تعلقات اور اس کے ماضی کے جرائم کا پردہ چاک کر دیا ہے. اس نے انکشاف کیا کہ کس طرح انہوں نے شیر دل کو زہر دینے، اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد نصب کرنے اور بانو بی بی کے قتل کی سازش میں حصہ لیا. خاندانی غداری، زفران خان اور اس کے بانجے کے درمیان ایک تلخ بحث چھڑی ہوئی ہے جس میں ان کے رشتہ دار کی مکاری اور حیات خان کے خون اور پرانی دشمنیوں سے متعلق گہرے زخم آئے. انصاف کی فراہمی قسط کے اختتام ایک جو ہے وہ ڈرامائی موڑ پر ہوا جب سر بلند خان سردار نے جو ہے وہ مداخلت کی اور جو ہے وہ مداخلت کرنے کے بعد سہراب خان کو شیر دل خان، ماں گل اور اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا. انہوں نے اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ ایک جرگہ ان سنگین جرائم کی سزا کا فیصلہ کرے گا. اس ڈرامے میں سہراب خان کا کیا کردار ہے، اس کے علاوہ جرگہ جو ہے سبران خان کو کیا سہراب خان کو سزا سنائے گا. ویڈیو میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے کہ جرگہ سہراب خان کو کیا محظوظ سزا سنائے گا. ویڈیو یہ صرف بتاتی ہے کہ سردار سر بلند نے سہراب خان کو قتل کے الزامات میں گرفتار کیا اور اعلان کیا کہ جرگہ اس کی سزا کا تعین کرے گا. کیا شبہ نور کی جان بھی بچ جائے گی؟ ڈرامہ سیریل زنجیریں کی قسط میں فراہم کردہ ٹرانسکرپٹ کے مطابق شہباز نور کے ساتھ پیش آنے والے واقعات انتہائی الگ ہے. قسط کے آخر میں سردار سر بلند خان نے سہراب خان کو جن جرائم کے ارتکاب پر گرفتار کیا ان میں اپنی منگیتر شبہ نور کے قتل کا ذکر بھی شامل ہے. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شبہ نور اس قسط میں زندہ ہی نہیں بچی. اس کے علاوہ قسط کے دوران شبہ خود کو بھی اپنے انجام کے بارے میں اشارہ دیے تھے، جیسے کہ اس نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب سہراب خان نے شبہ نور کو کیوں مارا؟ تو اس کا سوال کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ شبہ خان کو کیوں مارا گیا. ڈرامہ زنجیریں کے اس قسط کے مطابق سہراب خان نے اپنی منگیتر شبہ نور کو اس لیے قتل کیا کہ کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے تمام راز اور جرائم کا پردہ فاش کر دے گی. اس کی اہم وجوہات بھی درج ذیل ہیں. رازوں کا افشا، شبہ نور نے سہراب خان کے تمام کالے کرتوت بشمول شیر دل خان کو زمر دینے، بارودی سرنگیں بچھانے اور بامو بی بی کے بڑبل کی شادی کے بارے میں بھی جان لیا تھا. مزاحمت جب بانو بی بی کی سہراب خان اس کے بھائی کی مکاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. شبہ نور ان تمام واقعات کی گواہ تھی اور وہ سہراب خان کو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی. خوف
بھی تھا کہ سہراب خان اپنی طاقت اور سرداری کو بچانے کے لیے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا رہا تھا جو اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو بتانا چاہیے کہ شبا خان کو کیوں مارا گیا۔ ڈرامہ زنجیریں کہ کس کے مطابق سہراب خان نے اپنی منگیتر شبا نور کو اس لیے قتل کیا کہ کیونکہ اسے یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ اس کے تمام راز اور جرائم کا پردہ فاش کر دے گی۔ اس کی اہم وجوہات بھی درج ذیل ہیں۔ رازوں کا افشا، شبا نور نے سہراب خان کے تمام کالے کرتوت بشمول شیر دل خان کو زمر دینے، بارودی سرنگیں بچھانے اور باموں بی بی کے بڑبل کی شادی کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ مزاحمت جب بانو بی بی کی سہراب خان سہراب خان اس کے بھائی کی مکاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ شبا نور ان تمام واقعات کی گواہ تھی اور وہ سہراب خان کو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خوف بھی تھا کہ سہراب خان اپنی طاقت اور سرداری کو بچانے کے لیے ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا رہا تھا جو اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ شبا نور کا سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے لیے ناقابل برداشت کی تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے ختم کر دیا۔ سہراب خان کو آخر کیسی سزا ملی یا کیسی سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک تو جرگہ بیٹھا ہے، جرگہ ہی سزا دے گا، جرگہ موت کے بدلے موت ہی مانگے گا، لیکن سہراب خان کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ یہ ڈرامہ کافی زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر چند ایپیسوڈ ایسے ہیں شروع والے جن کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اگر آپ جس دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو اس ڈرامہ کی بھی لت لگ جائے گی۔ اور ہمارا ایسی خراب ہو چکا ہے یار، کیا بدقسمت یہ آ چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز کا مسئلہ بنا ہی رہتا ہے۔ ہماری قسمت میں کیا ہے، ایک مہینے سے جو ہے دماغ خراب ہو رہا ہے یار، جو اللہ پاک کو مسئلے حل کروا دے۔ تو یہ ڈرامہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ زنجیریں کسی نے بندھی تو زنجیریں کسی نے کھولی، لیکن اس کے مطابق سردار سربلند خان نے سہراب خان کو شیر دل خان، ماغل اور شبا نور کے متمال کے جرم میں گرفتار تو کر لیا تھا، لیکن ویڈیو قسط میں جرگہ کی جانب سے سہراب خان کی سنائی ہوئی حتمی سزا کا ذکر موجود تو نہیں۔ سردار سربلند نے صرف یہ اعلان کیا کہ جرگہ بٹھایا گیا ہے جو سہراب خان کی سزا کا تعین کرتا ہے، لیکن سردار سربلند نے سہراب کو کہاں سے گرفتار کیا، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتہ چلنی چاہیے۔ سردار سربلند خان جو ہے کافی زیادہ اچھا انسان ہے، اور سہراب خان جو کہ شروع میں تو اس کا دوست تھا بلکہ کزن تھا، بعد میں اس کے ساتھ دھوکہ دے کر اس نے اپنے بھائی کی طرح اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن سارے ہی بعد میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوتا ہے دنیا میں، تو یہی سب طرف چلتا ہے۔ لیکن اس قسط کے مطابق سردار سربلند خان نے سہراب خان کو ڈیرے کے مقام پر گرفتار کیا۔ سردار سربلند خان وہاں اپنے محافظوں کے ساتھ پہنچے اور سہراب خان کو شیر دل خان، ان کی اہلیہ ماغل اور ان کے ساتھیوں شبا کے الزام میں باقاعدہ طور پر حراست میں لیا تھا۔ گرفتاری کے وقت وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ گرفتاری کا ماحول تو پھر ماحول ہی ہوتا ہے۔ لیکن گائز میرے چینل سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر اس طرح کی مزید معلومات مل سکیں۔ اور میرا دل اٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کیوں گائز دل نہیں کر رہا آپ لوگوں کے لیے مزید ویڈیو بنانا، اس کے لیے نہ ویوز آتے ہیں نہ پیسے آتے ہیں، لیکن اس طرح کی ویڈیوز جو ہے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ یہ ریویو ویڈیو ہے، ریویو ویڈیو میں گائز میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں، لیکن آپ ویڈیو کو شیئر ہی نہیں کرتے۔ لیکن آج کے زنجیریں ڈرامہ کے ایپیسوڈ کے اندر یوٹیوب کے الگورتھم سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بوسٹ کرے تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ ریویو ویڈیو پہنچ سکے اور لوگ جان سکے کہ زنجیریں کافی زیادہ پاپولر ڈرامہ کے آخر اس کے اندر ہوا کیا ہے، کیونکہ لوگ ڈرامہ تو دیکھتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ کچھ لوگ بیچ میں سے ڈرامہ کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اس قسط کے مطابق جب سردار سربلند نے سردار سہراب خان کو ڈیرے سے گرفتار کیا تو وہاں کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا اور سنجیدہ تھا۔
محافظوں کی تعداد بھی تھی، وہاں سیکیورٹی گارڈ کی تعداد معمول سے کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سردار کو اپنی جان کا خطرہ لاحق بتایا گیا۔ اپنی جان کا لاحق خطرہ تھا اس کو، لیکن گرفتاری کا اعلان سنتے ہی سردار سر بلند خان وہاں اپنے محافظوں کے ہمراہ پہنچے اور سہراب خان کو سیر دلہان اور ان کی اہلیہ ماگل اور ان کے ساتھی شہباز اور شبہ نور کے باقاعدہ لے کر حراست میں لیا۔ گرفتاری کے بعد کیا کیا مذمت ہوئی یا کیا ہوا، وہاں بہت کچھ ہوا، لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں گا اگلی ریویو ویڈیو میں، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر باقی چیزیں پتہ چلے گی۔ تب تک لیے اپنا اور اپنے پیروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ تھینک یو گائز، تھینکس فار واچنگ۔